شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال في موضع آخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، تمجید تبہید کے کلمات اس رب العالمین کے لیے ہے جس نے صحت اور سلامتی کے ساتھ اللہ کے گھر میں حاضری کی توفیق بخشی۔ درود و سلام ہو انبیاء کی جماعت پر اور اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دین اصل میں حقوق العباد اور حقوق اللہ کے مجموعہ کا نام ہے۔ اگر ان دونوں چیزوں کو بطریق احسن ادا کیا جائے تو دین مکمل ہے۔ ان کی ادائیگی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر ایک طرف اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی حاصل ہوگی تو دوسری جانب اعزاء، اقربا، احباب، پڑوسی سبھی خوش رہیں گے۔ انسان کے تعلقات کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ ماں اور باپ، بھائی اور بہن، پڑوسی، رشتہ دار، اگر سب کا پاس و خیال رکھا جائے کہ یہ معاشرہ جنت نما بن جائے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج دینی قدریں ہم سے پائمال ہوتی جا رہی ہیں۔ باہم حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے،
عداوت ہے، دشمنی ہے، اور جنگ و جدال کی نوبت آ جاتی ہے، اس دھرتی کا سنگین گناہ قتل ہے۔ قتل جو ہے ایک سنگین اور بڑا گناہ ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان مفاسد کو پاک کرنے کے لیے نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کیا جائے۔ آج معاشرے کی سب سے بڑی خرابی والدین کے حقوق کے حوالے سے ہے۔ والدین چاہتے ہیں کہ میرے بچوں کا، میری اولاد کا، میرے بیٹے کا وقت پر، ٹائم پر نکاح ہو جائے، لیکن یہ اولاد ٹال مٹول کرتی ہے، وقت کو، ٹائم کو بڑھا دیتی ہے، کہتی ہے کہ ابھی آپ تھوڑا انتظار کریں۔ یہ اولاد کی والدین کے ساتھ نافرمانی ہے۔ والدین چاہتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد میری اولاد گھر پر رہے، لیکن یہ بچے، یہ ہمارے بیٹے دوستوں کے ساتھ راتوں کو سیر و تفریح میں اپنے وقت کا ضیاع اور اپنے ٹائم کو برباد کرتے ہیں۔ یہ والدین کے ساتھ اولاد کی نافرمانی ہے۔ اور میں آپ کو بتلانا چاہوں گا، یہ موبائل رحمت سے زیادہ کہیں زحمت بن چکا ہے۔ والدین چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اپنا ٹائم، اپنا وقت، اپنا سمے تعلیم میں خرچ کریں، لیکن یہ بچے اپنے وقت کا ضیاع، وقت کی بربادی موبائل پر جو ہے خرچ کرتے ہیں۔ تعلیم زندہ قوم کی نشانی ہے، تعلیم زندہ قوم کی نشانی ہے۔ تعلیم کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ یہ ہمارے بچے، یہ ہماری بچیاں قوم، ملت کے لیے ایک عظیم سرمایہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ان بچوں کو اپنے وقت، اپنے سمے، اپنے ٹائم کو تعلیم پر خرچ کرنا چاہیے۔ تعلیم کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ رب العالمین کا آرڈر ہے، حکم ہے کہ بندگی میری ہونی چاہیے۔ اللہ کی بندگی کے بعد، اللہ کی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان سے ادب سے بات چیت کریں،
ان کی عزت کا، ان کے مقام کا پاس و خیال رکھیں اور خدمت کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ ان بازوؤں کو ان کے لیے جھکا دیں، یعنی خدمت کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ ان میں سے یعنی ماں اور باپ میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے تو آپ ان کو اف نہ کہیں، ان کے جھڑکے نہیں، ادب کے دائرے میں ادب سے بات چیت کریں، نرم لہجے میں بات کریں اور دعائیں دیں ان کے لیے کہ رب العالمین میرے والدین پر ایسا رحم و کرم فرما جیسا کہ میرے والدین نے مجھے بچپن کے اندر پالا پوسا، بچپن میں پالا پوسا، اس دنیا میں آپ کا کوئی مقام نہیں تھا۔ ان والدین کی کوششوں کی، دعاؤں کی برکت ہے رب العالمین نے آپ کو ایک اسٹرانگ بزنس مین بنایا۔ ان والدین کی کوششوں کی برکت، ان کی دعاؤں کی برکت ہے کہ رب العالمین نے آپ کو عالم دین بنایا۔ ان والدین کی کوششوں کی، دعاؤں کی برکت ہے کہ رب العالمین نے آپ کو حافظ قرآن بنایا۔ ان والدین کی کوششوں کی، دعاؤں کی برکت ہے رب العالمین نے آپ کو ڈاکٹر بنایا، ڈاکٹر میں ایک بڑا ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، IAS افسر بنایا۔ یہ والدین کی کوششوں کی اور دعاؤں کی برکت ہے۔ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اگر آپ کے والدین آپ پر پریشر دیں، پریشر ڈالیں، کوشش کریں کہ آپ اس رب العالمین کے ساتھ جو ہے کسی کو شریک و ساجیدار بنا دیں، اس چیز کے بارے میں جس کو آپ کا علم نہیں، تو ایسے موقع پر والدین کا کہنا نہیں ماننا ہے۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، والدین آپ پر دباؤ بنائیں اور دباؤ دیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے بجائے کسی غیر اللہ کا سجدہ، قبروں کا سجدہ کر لیں جو حرام ہے، تو ایسے موقع پر والدین کا کہنا نہیں ماننا ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خالق کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی بھی مخلوق کی اطاعت جو ہے جائز نہیں ہے۔ یہ آیت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی اور آپ کو نیند آ رہی ہے۔ یہ جمعے کا خطبہ پورے ہفتے کا ڈوز اور خوراک ہوتا ہے۔ ایک خطیب بڑی تیاری سے آتا ہے اور بات مستند کرتا ہے قرآن کے ذریعہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت صحیحہ کے ذریعہ۔ میں ہمیشہ گفتگو کرتا ہوں، کبھی بھی کوئی ضعیف روایت، موضوع روایت یا کوئی لطیفہ چھوڑ دوں جو لوگوں کو مزہ آئے، یہ میری دعوت نہیں ہے، یہ میری تحریک نہیں ہے، یہ انبیائی مشن نہیں ہے۔ بات کریں ہم قرآن کے ذریعہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت صحیحہ کے ذریعہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص
رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، تفصیل میں نہیں جاتا۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ان 10 اصحاب میں سے ہیں جن کو اسی دنیا میں نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنی ماں کے بڑے ہی فرما بردار تھے، ان کی خدمت میں ہمیشہ تیار رہتے تھے، لیکن جب ماں کو معلوم ہوا کہ میرے بیٹے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے دین اسلام کو قبول کر لیا، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی ماں نے مرن برت کیا، بھوک سے اپنا وقت گزارنے لگیں، کھانا و پینا چھوڑ دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے ان کی ماں نے اس پیریڈ میں اس وقت کہا کہ اے میرے بیٹے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی، میں اس وقت تک پانی نہیں پیوں گی جب تک کہ تم دین اسلام سے مرتد ہو کر کے دین اسلام کو چھوڑ کر کے اپنے آبائی دین پر پلٹ نہیں آتے۔ ماں کی ممتا، ماں کی محبت اپنی جگہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنی ماں کے منہ میں کھانے کا لقمہ ڈالتے رہے، بالآخر مجبور ہو کر کے ماں نے کھانا اور پینا شروع کر دیا۔ دنیا ماں کی ممتا، دنیا ماں کی محبت کو جانے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے گھر پر ایک مسکین عورت اپنی 2 بچیوں سمیت آئی۔ یہ بچیاں اس دنیا میں رحمت ہے میرے بھائیوں، زحمت نہیں۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، الصحیح المسلم کے حوالے سے میں اس حدیث کو بیان کرتا ہوں۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مسکین عورت اپنی 2 بچیوں سمیت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر پر آئی، تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اس کی ضیافت کی، اس کی مہمان نوازی کی۔ دنیا میں آپ کے آفسوں پر دین اسلام کے سسٹم کو اور دین اسلام کی تعلیمات کو فالو کریں، اسے عام کریں۔ دنیا میں کوئی بھی شخص آپ کے آفسوں پر وزٹ کرے اور گوڈاؤن پر آئے، گھروں میں آئے، آپ کا حق یہ ہوتا ہے آپ اس کی ضیافت کریں، اس کی مہمان نوازی کریں۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں مسکین عورت اپنی 2 بچیوں سمیت آئی۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کھانے کے لیے اسے 3 کھجوریں پیش کی، 3 کھجوریں پیش کی۔ ایک کھجور اس مسکین عورت نے اپنے بچیوں کے درمیان کھانے کے لیے تقسیم کر دی۔ تیسری کھجور جس وقت ماں نے کھانے کے لیے اپنے منہ تک بڑھائی، اس کی دونوں بچیوں نے اپنے ماں سے کھانے والے کھجور کو مانگ لیا۔ دنیا ماں کی ممتا، دنیا ماں کی محبت کو جانے۔ وہ مسکین عورت اپنے کھانے والے کھجور کو 2 ٹکڑے بنا کر کے دونوں بچیوں میں تقسیم کر دی۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو وہ عمل بہت پسند آیا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لائے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس پورے واقعہ کو دوہرا دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا اے عائشہ رضی اللہ عنہا، رب العالمین اس مسکین عورت کے اس عمل کی برکت سے رب العالمین نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا، جہنم سے اسے آزاد کر دیا۔ دنیا ماں کی ممتا، دنیا ماں کی محبت کو جانے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ ایک موقع پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبوب عمل پوچھا، کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے محبوب عمل بتایا جائے، وہ عمل جو رب العالمین کو زیادہ پسندیدہ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھنا، ٹائم ہو گیا، وقت ہو گیا، اس میں کوتاہی نہ کی جائے، ٹال مٹول نہ کیا جائے، غفلت نہ برتا جائے کہ پڑھ لوں گا۔ وقت پر نماز کی ادائیگی کرنا، نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عمل رب العالمین کے نزدیک محبوب عمل ہے، محبوب عمل ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت، یہ لوگ دین کے حریص تھے، دینی تعلیمات کو اپنی زندگی میں فالو کرنے والے لوگ تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے دوسری بار پوچھا، کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور محبوب عمل بتایا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی فرما برداری کرنا۔ آج کا خطبہ جمعہ کا سبجیکٹ، عنوان، موضوع یہی ہے کہ والدین کی خدمت کرو، والدین کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، والدین کے حق میں دعائیں کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ محبوب عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی فرما برداری کرنا ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، شارٹ ٹائم میں شارٹ گفتگو مستند مدلل کر کے اپنے خطبے کا اختتام کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا مستحق شخص کون ہے؟ میرے حسن سلوک کا مستحق شخص کون ہے؟ 1 ٹائم 2 ٹائم 3 ٹائم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ چوتھی بار جب اس شخص نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا جو ہے بہتر مستحق کون شخص، تو آپ نے چوتھی بار فرمایا تمہارے باپ، یعنی تمہارے والد۔ معلوم یہ ہوا کہ والدین کی تکریم کرو، والدین کی عزت کرو، والدین کو گھروں سے بھگاؤ نہیں، اولڈ ہاؤس نہ پہنچائے۔ یہ دنیا دین اسلام کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں فالو کرے گی تو سکھ کی، چین کی، راحت کی، خیر کی جو ہے زندگی گزارے گی۔ ان تعلیمات کو جو ہے عام کیا جائے۔ غرض جو ہے ایک موقع پر حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا عہد نبوت میں آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے زمانے میں مسئلہ طلب کرنے کے لیے، ایک فتویٰ پوچھنے کے لیے آتی ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں مشرکہ ہے، میری ماں کافرہ ہے، میری ماں مجھ سے ملنے کے لیے میرے گھر آتی ہے، تو کیا میں اس کی خاطر و مدارات کروں؟ خاطر و مدارات سے مراد
اس سے چائے پانی ناشتہ پیش کروں، کھانا پیش کروں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی کے، اپنی ماں کے ساتھ جو ہے صلہ رحمی کرو، گرچہ کوئی بھی ہو، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ قرآن میں اللہ نے دوسری جگہ پر فرمایا کہ دنیاوی معاملات میں آپ ان کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کریں، غرض جو ہے دنیا جو ہے دین اسلام کی تعلیمات کو اسٹڈی کرے، پڑھے، اسے عام کرے، اور جو ہے لوگوں تک جو ہے یہ اس میسج کو اور پیغام کو عام کرے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن پر رب العالمین نے اس جنت کو حرام کیا ہے، اس جنت کو حرام کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب نوشی کرنے والے انسان پر رب العالمین نے اس جنت کو حرام کیا، شراب کا عادی، شراب پینے والے انسان پر رب العالمین نے اس جنت کو حرام کیا، اور آپ نے فرمایا کہ والدین کی نافرمانی کرنے والے انسان پر رب العالمین نے اس جنت کو حرام کیا، اور آپ نے فرمایا کہ دیوس انسان پر رب العالمین نے اس جنت کو حرام کیا۔ ہو سکتا ہے دیوس کا معنی آپ جانتے ہوں، ہو سکتا ہے دیوس کا معنی آپ نہ جانتے ہو۔ ہمارے اتر پردیش میں اس دیوس کا لفظ بولا جاتا ہے، بولنے میں لوگ بولتے ہیں، کہتے ہیں فلاں شخص بڑا دیوس ہے۔ دیوس کا معنی جان لیں، ہو سکتا ہے جانتے ہوں، ہو سکتا ہے نہ بھی جانتے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیوس انسان اس کو کہتے ہیں جو اپنے فیملی، اپنے گھر والوں کے حوالے سے اس بے حیائی کو جانتا ہو جو بے حیائی کسی غیر مرد کے ساتھ ہو، غیر مرد کے ساتھ ہو۔ وہ بے حیائی برائی کو وہ شخص اپنے فیملی کے حوالے سے جانتا ہے کہ میرے فیملی کے جو ہے فلاں شخص جو ہے اس کے تعلقات ہیں، بے حیائی کی بنیاد پر، برائی کی بنیاد پر، اور گھر والا اس بے حیائی کو جانتے ہوئے اس پر کوئی روک تھام نہیں لگاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کہ ایسے انسان کو دیوس کہتے ہیں۔ نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا دیوس انسان پر رب العالمین نے اس جنت کو حرام کیا۔ تو آج کا خطبہ جمعہ والدین کے فرما برداری کے حوالے سے ہے، اور خطبہ جمعہ کا اختتام بھی جو ہے اسی سبجیکٹ پر ہوگا، اسی عنوان پر ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا بڑا گناہ جو ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا بڑا گناہ والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا بڑا گناہ جھوٹی گفتگو، جھوٹی گواہی دینا ہے۔ کسی کے خلاف آپ نے جو ہے جھوٹی گواہی دے دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بڑا گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو ہے ایک موقع پر گدھے پر سوار ہو کر کے جا رہے ہیں، دونوں پیروں کو توڑ کے بیٹھے ہیں، اگر بیماری ہو عذر نو پرابلم، ورنہ خطبے کے آداب کے خلاف ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ گدھے پر سوار ہو کر کے جا رہے ہیں۔ گدھے کی سواری جائز ہے، یہ سواریاں اتنی ترقی ہوئی، اللہ ہمارے بھائیوں کو توفیق دے۔ ہمارا بھائی BMW سے چلے، ہمارا بھائی مرسڈیز سے چلے، الاؤڈ ہے۔ نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمرکب الحنی، اچھی سواری خوش نصیبی کی نشانی ہے۔ آپ نے فرمایا المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی خوش نصیبی کی نشانی ہے۔ والجار الصالح، اچھا پڑوسی، نیک پڑوسی، یہ خوش نصیبی کی نشانی ہے۔ آپ نے فرمایا والمسکن الواسع، کشادہ گھر،
5,000 اسکوائر فٹ کے بنگلے میں رہنے والا، فلیٹوں میں رہنے والا کشادہ گھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خوش نصیبی کی نشانی ہے۔ اور آپ نے فرمایا والمرکب الحنی، اچھی سواری یہ خوش نصیبی کی نشانی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ گدھے پر سوار ہو کر کے جا رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا، اللہ نے گھوڑے کو، گدھے کو، کھچر کو سواریوں کے لیے جو ہے پیدا کیا، یہ زینت کی چیز ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ان فیوچر رب العالمین ایسی سواریاں پیدا کرے گا یہ انسان جو ہے سوچتا رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ گدھے پر سوار ہو کر کے جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک دیہاتی آدمی میں ملا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس دیہاتی آدمی کو سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد جو ہے اپنے سر کی پگڑی کو اتار کر کے جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس دیہاتی آدمی کے سر پر اپنی پگڑی رکھ دی۔ اور تکریم دیکھیں سنیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس دیہاتی آدمی کو اپنے گدھے پر پیچھے بیٹھا لیا۔ کچھ دور جو ہے گدھے پر بیٹھ کر کے چلتے ہیں۔ سماج کا ایک شخص کہنے لگا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ نے تو اس دیہاتی کی بڑی تکریم کر دی، بڑی عزت کر دی۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا جواب سنیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سنو، یہ دیہاتی آدمی کا باپ میرے باپ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دوست تھا۔ کیا فرمایا کہ اس دیہاتی آدمی کا باپ میرے باپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دوست تھا۔ میں نے نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی کہ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی وہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے باپ کے مرنے کے بعد جو ہے باپ کے دوستوں سے تعلقات کو برقرار رکھے، تعلقات کو برباد نہ کرے، تعلقات کو جوڑ کر کے رکھے۔ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی ہے۔ دو احادیث صحیحہ سنا کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا میرے بھائیو۔ غرض جو ہے ہر شخص جو ہے اپنے والدین کے حق میں دعائیں کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کا جو ہے درجہ بڑھا دیا جاتا ہے، ایک شخص کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ وہ شخص حیرت زدہ ہو کر کے رب العالمین کے دربار میں آتا ہے، کہتا ہے رب العالمین میری نیکیاں اچانک بڑھا دی گئیں۔ بات کیا ہے؟ جیسے آپ کے اکاؤنٹ پر جو ہے کوئی شخص جو ہے پیسے ڈالے اور جسٹ جو ہے آپ کے پاس میسج آئے کہ میرا بیلنس بڑھا دیا گیا۔ ایک شخص کے درجے کو اچانک بڑھا دیا جاتا ہے۔ وہ شخص رب العالمین کے دربار میں آتا ہے، کہتا ہے رب العالمین میری نیکیاں بڑھا دی گئیں، میرے درجات کو بڑھا دیا گیا۔ بات کیا ہے؟ رب العالمین کہتا ہے، رب العالمین فرماتا ہے تمہاری اولاد کی دعاؤں کی برکت سے، تمہاری اولاد کی دعاؤں کی برکت سے، اس لیے اپنے والدین کے حق میں دعائیں کرے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ابھی میں چند دنوں پہلے اتر پردیش سے آیا۔ میرا ادارہ ضلع پرتاپ گڑھ میں مدرسہ عثمان بن عفان کے نام سے چلتا ہے۔ میں نے طلباء طالبات کو یہی سبق دے کر کے شہر بمبئی واپس ہوا کہ اپنے والدین کے حق میں دعائیں کرو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ رب العالمین جو ہے میرے والدین کے لیے جو ہے رب العالمین میری دعائیں قبول فرما، ان پر رحم و کرم فرما، جیسا کہ انہوں نے مجھے بڑھاپے میں پالا پوسا ہے۔ اس لیے والدین کے حق میں دعائیں کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم نے فرمایا، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر نجات کا راستہ پوچھا، کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجات کن کاموں میں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، زبان کو قابو میں رکھو، اس زبان کے ذریعہ جو ہے کسی کو دکھ مت دو، چوٹ مت پہنچاؤ پہنچاؤ اور جو ہے کسی پر اتہام مت لگاؤ اور کسی کی انبیائی مشن کو فیل کرنے کی کوشش مت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا زبان پر قابو رکھنا یہ نجات کا راستہ ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے دوسری بار کنفرم کیا، کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجات کا اور راستہ بتایا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فارغ اوقات اپنے گھروں میں گزارو۔ آپ جو ہے اپنے کام کاج سے فارغ ہوئے فوراً جو ہے اپنے گھروں پر پہنچیں، اپنے بچوں پر واچ کریں، ہوم ورک کو چیک کریں اور جو ہے اپنے گھروں میں کم سے کم 2 احادیث صحیحہ کا روزانہ درس دیں۔ یہ آپ پر لازم ہے میرے بھائیو، ڈیوٹی ہے، اپنے بچوں کی نگہبانی کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا فارغ اوقات اپنے گھروں میں گزارنا یہ نجات کا راستہ ہے۔ اور عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے تیسری بار پوچھا، کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نجات کا اور راستہ بتایا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر کے اللہ کی جناب میں توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، یہ نجات کا راستہ ہے۔ ہماری بیٹیاں جو ہیں مرتد ہوئیں، اللہ انہیں غیرت دے، دین اسلام کو جو ہے دوبارہ جو ہے قبول کرنے کی توفیق دے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں رب العالمین سے ان بچیوں کے حوالے سے جو ہماری بیٹیاں غیروں کے ہاتھ چلی گئی، اللہ انہیں ہدایت کی توفیق دیں، ہدایت مانگیں اور دین اسلام کی طرف جو ہے پلٹ کر گئے۔ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرما، رب العالمین ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، رب العالمین جن کی بچیوں کا ابھی تک رشتے کا پیغام نہیں آیا، رب العالمین جو ہے ان کی بچیوں کے رشتے کا پیغام بھیج دے۔ رب العالمین نمازی بنا، رب العالمین جو ہے نماز کا پابند بنا، رب العالمین ہماری زندگی میں توحید آئے، نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ رب العالمین جو بستروں پر ہیں، بیمار ہیں، بہت سارے اخوان بیمار ہیں، میرے پاس فون آتا ہے، رب العالمین جو ہے انہیں شفائے کامل، شفائے عاجل عطا فرما۔ رب العالمین میرے والدین کی اور ہم جو ہے آپ سب کے والدین کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، رب العالمین ان کے قبر کو نور سے بھر دے، جنت الفردوس میں داخلہ فرما، رب العالمین ہم سب کی بخشش فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔